عظیم پاکستان بھائیوں، بیٹوں، بزرگوں، آج مجھے فخر ہے میں اپنے کام کا دوسرا دور کا آغاز بابا کے نگری سے کر رہا ہوں، اور مجھے یہ بھی فخر ہے میں اور میرے آبا اگر مسلمان ہوئے تھے تو وہ بابا کے ہاتھ سے ہوئے تھے۔ جب کچھ اصلاحی اور انقلابی تنظیمیں کام کرتی ہیں اس میں نفری کا، اس میں افراد کا، جم گھٹے کا اتنا اثر نہیں ہوتا، بلکہ اثر اس بات کا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس کے ساتھ کام کرنے والے ہوں وہ کتنے کمیٹڈ ہیں، وہ کتنے باشعور ہیں، وہ کتنے اس بات کو سمجھتے ہیں کہ جس کے لیے وہ کام کر رہے ہیں وہ کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے پہلے تو اپنا تنظیمی ڈھانچہ رکھوں گا، پھر اس بات کی کوشش کروں گا کہ آپ سے وضاحت کروں کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی، اور پھر آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ میرے ساتھ تعاون کریں۔ ہم نے فیصلہ کیا، میں نے یہ کام کا آغاز 1 سال پہلے کیا تھا، میں تنہا ایک گاڑی کی شکل میں اور اپنی چینل کی سکرین کی شکل میں پورے ملک کا دورہ کیا، اور میں نے محسوس کیا کہ زمین تو زرخیز ہے اور پانی دینے کی ضرورت ہے، اور اگر اس زمین زرخیز کو ضائع کر دیا، کلر زدہ کر دیا، سیب زدہ کر دیا تو میرے بچوں کا، میں اپنی خود غرضی کی بات کرتا ہوں، اپنی بات کرتا ہوں، میرے بچوں کا مستقبل انتہائی گمبھیر اور عبرتناک ہوگا۔ دوسرے مرحلے میں ہم نے فیصلہ کیا کہ ایک تنظیم سازی کا آغاز کیا جائے، اس تنظیم کی بنیاد یہ ہو کہ وہ قومی یکجہتی کے نام سے ہو، اور اس تنظیم میں اس بات کی کوئی تفریق نہ ہو کہ کون کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، کون کس طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کون بیوروکریٹ یا فوجی ہے، کون سرکاری عہدیدار ہے، کون چھوٹا ہے، بڑا ہے، اقلیت ہے، ان سب لوگوں کو ایک تصویر میں ایک جگہ پرویا جائے۔ اور اس کے لیے ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تنظیم تحصیل سے لے کر ڈسٹرکٹ لیول اور صوبائی لیول اور قومی لیول پر اسمبلیز کے نام سے آرگنائزیشن کرے گی۔ وہ جو یونٹ ہم بنائیں گے، جو آرگنائزیشن بنائیں گے، وہ اسمبلی کہلائے گی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ڈسٹرکٹ لیول پہ جو ہماری اسمبلی ہوگی اس اسمبلی کے 20,000 افراد ممبر ہوں گے۔ ہم جس وقت اس کا آغاز کریں گے اور جو اسمبلی ہماری تحصیل لیول پر ہوگی اس کے ممبر 5,000 ہوں گے، اور جس وقت ہم آغاز کریں گے تو آغاز کریں گے کہ ہمارا 1,000 ممبر اگر ڈسٹرکٹ پہ ہو جاتا ہے تو ہم اسمبلی ڈکلیئر کر دیں گے اور اس کے کام کا آغاز کر دیں گے۔ اسی طرح اگر چھوٹے شہر میں ہماری ممبرشپ 100 ہوتی ہے تو ہم اسمبلی ڈکلیئر کر دیں گے۔ اسی طرح حضرات صوبائی لیول پر ہماری تجویز ہے کہ ہماری اسمبلی کے 50,000 ممبر ہوں۔ اسی طرح قومی لیول پر ہماری تجویز ہے کہ ہمارے ممبرز 1,00,000 ہو۔ حضرات یہ ممبر، یہ اسمبلیاں، یہ ادارے ایسے نہیں ہوں گے جیسے کہ اس وقت ہم پہ قابض ادارے بیٹھے ہیں۔ وہ ادارے ایسے نہیں ہوں گے کہ وہ قرارداد پاس کریں ملک کی دفاع کے لیے، وہ قرارداد پاس کریں ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اور اس کے بعد وہ بھول جائیں
اس کے بعد جن کے خلاف قرارداد پاس کی جاتی ہے وہ ردی میں پھینک جائے اور ان کی غیرت جاگے تک نہ۔ جب ہماری اسمبلیاں، میں دعویٰ کرتا ہوں کہ جب کوئی قرارداد پاس کریں گی بڑے غور و فکر سے کریں گی، بڑی جان بوجھ کر کریں گی، پھر اس قرارداد میں طاقت ہوگی، اس کے پیچھے کروڑوں افراد ہوں گے، اس پہ حضرات اس کے راستے میں امریکہ نہیں 10 امریکہ آ جائیں گے تو وہ کھڑے نہیں ہو سکیں گے، ان کی ٹانگیں کانپتی ہوں گی، اور وہ اسمبلیاں آپ کی اسمبلیاں ہوں گی۔ اب میں آتا ہوں حضرات کہ یہ کیوں ضرورت پیش آئی کہ میں گلی گلی کوچے کوچے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں اور آپ سے اپیل کر رہا ہوں اور آپ سے مستفید ہو رہا ہوں آپ کے تعاون سے۔ حضرات ایک وقت مسلمانوں پہ تھا، اور وہ وقت جب پورے عرب، پوری دنیا میں، پورا عرب، پوری دنیا جو تھی وہ تاریکی میں ختم ہو چکی تھی، ظلم و ستم بھرپور انداز میں تھا، انصاف کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی، انسانیت کے نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو ایک فرد اٹھا، ایک اللہ کا بندہ اٹھا، ایک اللہ کا نائب اٹھا، ایک عظیم انسان اٹھا اور اس نے آواز دی کہ میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں۔ تو آپ بتائیے اس کے ساتھ کتنے لوگ نکلے؟ ایک کزن علی کے نام سے، ایک ملازم بلال کے نام سے، اور ایک بیگم اور ایک دوست ابو بکر کے نام سے۔ حضرات دیکھا وہ 4 افراد کی تنظیم نے، ان 4 لوگوں کی کوشش میں، چاہتا خدا تو اس کو بیٹھے بٹھائے سب کچھ دے دیتا، چونکہ وہ دنیا کا سب سے عظیم انسان تھا، دنیا کے اللہ کے بعد سب سے بڑی ہستی تھا۔ نہیں، اللہ نے کہا کہ میں اپنے پروسیس سے، اپنے طریقہ کار سے ہر فرد کو گزارتا ہوں۔ میں اس بات کی زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، آپ سب جانتے ہیں اس وقت تک انہیں مصیبتیں کھٹنے اور مخالفتیں برداشت کرنی پڑی جب تک مکہ فتح نہ ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہ سارے بینیفیشری، وہ سارے فائدہ اٹھانے والے لوگ، وہ سارے سردار اور جگیردار دستبستہ ہو کر آ گئے۔ حضرات اس کے بعد دوسرا مرحلہ تھا، ہم نے انڈیا پر، مسلمانوں نے انڈیا پر سینکڑوں سال تک حکمرانی کی، لیکن ہندو بنیا کی، شادیوں کرنے کے باوجود ہندوؤں کے ساتھ، بادشاہ سلامت کے مہربان اور محسن ہونے کے باوجود انڈیا ہندوؤں کے ساتھ، لیکن ان کے اندر کی دشمنی، ان کے اندر کی معاملات کبھی کم نہیں ہوئے تھے۔ انگریز کے خلاف تحریک چلی، آزادی کے لیے علم بردار لوگ اٹھے، تو اس وقت کیا صورتحال تھی ہماری، آپ کی؟ میں اور آپ شاید فزیکلی تو میں بھی نہیں جانتا، لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے۔ میں ان دوستوں کو، بینیفیشری لوگوں سے بات کرتا ہوں، فائدہ اٹھانے والے لوگوں سے بات کرتا ہوں، اس پاکستان کی برکت اور رحمت کی بات کرتا ہوں۔ آپ بتائیے کتنے لوگ تھے جو اسمبلی کے ممبر تھے اس وقت؟ کتنے لوگ جو تھے وزراء تھے اس وقت مسلمان؟ کتنے لوگ تھے جو کمانڈر ان چیف تھے؟ کتنے لوگ تھے جو فوج کے اعلی افسران تھے؟ کتنے لوگ تھے جو سی ایس پی تھے؟ کتنے لوگ تھے جو دکانوں کے مالک تھے؟ کتنے لوگ تھے جو صنعتوں کے مالک تھے؟ کتنے لوگ تھے جو وکلا اور جج تھے؟ میں یہ بات دعوے سے کہتا ہوں اور اپنے متعلق بھی کہتا ہوں کہ میں اگر یہ پاکستان وجود میں نہ آتا تو یقین جانو میں بکریاں اور بھیڑیں چراتا ہوتا، اور یہ بینیفیشری کلاس
یہ بینیفیشری کلاس جو ہمارے ساتھ اس وقت ملے گی جب ہم نے مکہ فتح کر لیا، اور انشاءاللہ ہم مکہ فتح کریں گے۔ اور یہ بینیفیشری کلاس میں سے کوئی فرد اس وقت نہ جج تھا، نہ کمانڈر تھا، نہ فوجی تھا، نہ سول افسر تھا، نہ دکاندار تھا، نہ انڈسٹریلسٹ تھا، کوئی آدمی نہیں تھا۔ آج اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہ سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی، اور اس وقت بھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کردار تھا، وہ کردار یہ تھا کہ وہ سچی بات کہتے تھے۔ جلسے میں کسی ان پڑھ آدمی سے سوال کیا کہ تمہارا قائد تو انگریزی میں بات کر رہا ہے اور تم کیا سن رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے یہ نہیں معلوم کہ کیا کہہ رہا ہے، جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ اور اس کا دوسرا کردار یہ تھا کہ وہ خدا کے علاوہ کسی کے آگے کبھی جھکا نہیں تھا، کبھی سجدہ نہیں کیا تھا، کبھی سر نیچے نہیں کیا تھا۔ اور ایک واقعہ ہے تاریخ کا کہ ان کی عینک نیچے گر گئی، گاندھی ساتھ تھا تو کہتا قائد اب تو جھکنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، جیب سے دوسری عینک نکالی اور لگا لی۔ یہ تھا ان کا کردار، اور اس کردار کی بنیاد پر آپ لوگوں کو اس نے اتنا عظیم ملک دیا، اتنا بڑا ملک دیا، خدا داد ملک دیا، جس کو اس کی بنیادوں پہ اگر کھڑا کیا جاتا تو آج یہ دنیا کا سردار ملک ہوتا، آج یہ دنیا کا حکمران ملک ہوتا۔ ہم اصلی مالک آپ لوگ ہیں، حقیقی مالک آپ لوگ ہیں، اور آپ سو گئے، اور پوری چراگاہ، پوری فصل، پورا گھر چوروں اور ڈکیٹوں کے ہاتھ آ گیا، اور چوروں اور ڈکیٹوں نے اس ملک کو برباد کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ آج کی کہانی میں بھی دیکھ رہا ہوں اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں۔ بتاؤ، وہ ملک کہلاتا ہے، وہ ریاست کہلاتی ہے جس پر حملے ہو رہے ہوں اور حکمران اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر سوئے ہوئے ہوں، کہیں اور کرو اور کرو، جس میں خود کش حملے ہو رہے ہوں اور ہم سکون سے زندگی گزار رہے ہوں، جس کی معیشت تباہ ہو چکی ہو، جس کی ریلوے بند آنے ہونے والی ہو، جس کا پی آئی اے ختم ہونے والا ہو، جس کا سٹیل مل جانے والا ہو، جس کے ہر جگہ کرپشن ہو، جہاں بے روزگاری انتہا کی ہو کہ بچوں کے لیے وقت نہیں ملتا، اور جہاں گیس اور بجلی کی فیسلٹی ناپید ہوں اور قیمتیں روز بڑھے، جہاں زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہو گیا ہو، تو پھر بتاؤ اس سے کھٹن ملک، اس سے کھٹن وقت اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہم یکجہتی کی طرف چلیں۔ دشمن نے ایک اور وار کیا، جس وار کو ہم نے لا شعوری طور پر یا شعوری طور پر ہم نے اختیار کیا۔ دشمن نے ہمیں فرقہ داریت میں، دشمن نے ہمیں صوبائی تعصب میں، دشمن نے ہمیں لاسانی تعصب میں، اور اب تو میں حیران ہوں کہ سیاسی تعصب انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ یہ سیاستدان مہربان محسن وحب وطن کیا کردار ادا کر رہے ہیں کہ ملک کو اس سٹیج پر لے جانا چاہتے ہیں کہ جہاں کوئی بچا کھچی چیز باقی نہ رہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، یکجہتی کی ضرورت ہے۔ اگر اس ملک کو بچانا ہے تو اتحاد اور یکجہتی سے بچے گا، اگر اس ملک کو بگاڑنا ہے، ختم کرنا ہے، اپنے آبا کا خواب، اللہ اور رسول کا خواب، اللہ کے سامنے آپ لوگوں کو جواب دہ ہونا ہوگا کہ یہ اس کے نام پر ملک حاصل کیا گیا ہے اور اس ملک کو آپ برباد کر رہے ہیں، تو پھر خدا کی ذات اس وقت پکڑے گی آپ کو۔ بتاؤ تم نے کس وعدے پر یہ ملک حاصل کیا تھا، اور میرے لوگوں کا کیا حشر کیا اور میرا کیا حشر کیا۔ دوستو میں آپ سے درخواست کرتا ہوں، مٹھی بھر دوستوں سے درخواست کرتا ہوں، اٹھو، میرے لیے نہیں، اپنے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے
اپنے بڑوں کے لیے اور دین اسلام کے لیے اور اللہ سے خوف زدہ ہوتے ہوئے اس قومی یکجہتی کو مضبوط کیجیے۔ میں آپ سب سے درخواست کروں گا، آپ لوگ سب بڑھ کر 20 ممبر بنائیے اور اپنے یہاں کے آرگنائزر کی خدمت کیجیے۔ اور میں دعوے سے کہتا ہوں، جس دن آپ کی واقعی اسمبلی افیکٹو ہوئی، جس وقت واقعی آپ عملاً صحیح کام کرنے والے ہوئے، تو کسی کوشش کی ضرورت نہیں رہی جائے گی۔ آپ کی ایک قرارداد سے امریکہ جیسے 70 طاقتور لوگ کانپ جائیں گے۔ آپ کی ایک قرارداد سے شاید کوئی کرپشن کے نام کی کوئی چیز نہ رہے۔ آپ کی ایک قرارداد سے یہ ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، اس میں خلوص ہوگا، اس میں طاقت ہوگی، اس میں آپ لوگوں کی ہمت ہوگی، اس میں منافقت نہیں ہوگی، اس میں کمزوری نہیں ہوگی۔ اور جب کمزوری نہیں ہوگی، منافقت نہیں ہوگی، خلوص ہوگی، تو وہ بات ماننے پہ مخالف مجبور ہوتا ہے۔ میری یہی درخواست ہے، میں ہر جگہ یہی درخواست کروں گا، اٹھو، میرے لیے نہیں، میں اپنے لیے اٹھا ہوں، اپنے بچوں کے لیے اٹھا ہوں۔ آپ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور اللہ کے خوف سے کہ آخرت میں تم نے جواب دینا ہے، اس ملک کو برباد کیا اور ملک کو برباد کرنے والے کو خدا کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اٹھو، وقت ہے، ورنہ ہمارے اہل اختیار، ہمارے بڑے لوگ اس ملک کو شعوری یا لا شعوری طور پر بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میں بلکہ یہ بھی کہوں، جس میں میں کھڑا ہوں، میڈیا بھی کوئی اچھا رول نہیں ادا کر رہا۔ میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ میڈیا بھی اس ملک کی تباہی اور بربادی کی طرف لے جا رہا ہے۔ آپ لوگ اصل مالک ہیں اس کے، آپ لوگ اس کے خالق ہیں، آپ کے بچے آنے والے اس کے مالک ہیں۔ اٹھو، اس ساری چیز کو اصلاح کے لیے اٹھو، ورنہ وقت دوبارہ نہیں آئے گا۔ بس میری آپ سے یہی درخواست ہے، اسی سے اجازت مانگتا ہوں۔ اب چیئرمین صاحب دعا فرمائیں گے، آپ 10 بدعا ہو جائیں چیئرمین کے ساتھ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ اے اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر۔ اے اللہ، یہ ملک ہم تیرے نام سے حاصل کیا گیا ہے، اے اللہ تیرے رسول کے نام سے حاصل کیا گیا ہے۔ اے اللہ، اس ملک کے باسیوں کو اتنی ہمت دے، اتنی طاقت دے کہ یہ ملک کی حفاظت کر سکیں۔ اے اللہ، یہ اپنے فیصلے خود کریں، نہ کہ کسی سے مانگ کر فیصلے کریں۔ اے اللہ، تو انہیں ہمت دے، شعور دے اور اس ملک کو پوری دنیا پر حکمران بنا۔ اے اللہ، ہم بہت گناہ گار ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تھینک یو۔